آج ہم مقدس لوکا کی انجیل، اس کا نامہ باب اور اس کی آیات 44 اور 45 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم اچھی طرح سے ترتیب شدہ روح اس کے بارے میں سنیں گے۔ یہ باتیں تم اپنے کانوں میں رکھو کہ ابن انسان انسانوں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے گا، مگر وہ اس بات کو نہ سمجھے، بلکہ یہ ان سے پوشیدہ رہی یہاں تک کہ انہیں معلوم نہ ہوا، اور وہ اس بات کی بابت پوچھنے سے ڈرتے تھے۔ یہ دوسری بار ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو اپنے آنے والے دکھوں کی پیشن گوئی کی ہے، ان کو یہ بتانے کے بعد کہ ابن انسان انسانوں کے حوالہ کیا جائے گا۔ انجیل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ اس بات کو نہ سمجھے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کی بابت پوچھنے سے ڈرتے تھے۔ وہ کیوں نہ سمجھتے، اور وہ خداوند یسوع مسیح پر آنے والے دکھوں کے بارے میں پوچھنے سے کیوں ڈرتے تھے؟ رسولوں کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گہرا تعلق تھا، روحانی طور پر اور پیار کے ذریعے بھی، اور یہ اچھی بات ہے۔ لیکن بعض اوقات ہماری محبتیں ہماری سوچ پر پردہ ڈال سکتی ہیں اور زندگی کی گہری روحانی حقیقتوں کو سمجھنا مشکل بنا دیتی ہیں۔ اگرچہ ہماری محبتیں فطری ہیں، لیکن وہ ہمیشہ خدا کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے پیار کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ نتیجہ عکس کرنا پڑے گا کہ وہ روحانی طور پر اور محبت دونوں طرح سے خدا باپ کی مرضی کے مطابق روحوں کی نجات کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی مرضی سے اس کا انتخاب کیا، بلکہ اس نے اپنے پیاروں کے لیے بھی اس خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ اس کی محبتیں بالکل ترتیب دی گئی تھی۔ تاہم رسول یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی جان دینا تھی، رد کیا جانا تھا، دکھ جھیلنا تھا اور مرنا تھا، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جذباتی اور پیار بھرے انداز میں بہت زیادہ منسلک تھے۔ لہذا اس مثال میں ان کی انسانی محبت اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لگاؤ نے خداوند یسوع مسیح کی جان دینے کی عظیم روحانی بھلائی کو سمجھنے کی صلاحیت کو روک دیا۔ مقدسہ ماں مریم پر بھی غور کریں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا ہوگا کہ وہ انسانوں کے حوالے کیا جائے گا، رد کیا جائے گا، دکھ اٹھائے گا اور مرے گا، تو اس کی ماں کا رد عمل کیسا ہوگا؟ اگرچہ اس بات سے اسے دھچکا اور ایک مقدس دکھ محسوس ہوا ہوگا، لیکن اس کی انسانی فطرت کا کمال اسے نہ صرف اس گہری روحانی سچائی کو سمجھنے اور قبول کرنے کا باعث بنا ہوگا، بلکہ اس نے یہ خواہش بھی کی ہوگی کہ اس کی محبتوں میں ایسا ہو، کیونکہ وہ پوری طرح سے اس کی تکمیل کی خواہش مند تھی۔ کیونکہ یہ باپ کی مرضی تھی، اس لیے ماں مقدسہ مریم نہیں چاہتی تھی کہ اس کی خواہش اور خدا کی مرضی کے مابین تصادم ہو۔ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی اکثر ہم رسولوں کی طرح جد و جہد کرتے ہیں۔ جب زندگی میں کچھ مشکل سلیب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک سلیب
जिसे बाप आजादाना तौर पर गले लगाने के लिए बुलाता है, तो फिर हम अक्सर ये देखेंगे कि हमारे प्यारे मुज़ाहमत करते हैं। जब ऐसा होता है तो हम उलझन में पड़ जाते हैं और यहां तक कि मुस्तकबिल से भी खौफजदा हो जाते हैं। लिहाजा खौफ पर फतह पाने का वाहिद तरीका यह है कि तमाम जज्बात, मुहब्बतों और हर किस्म की इंसानी वाबस्तगी को बाप की मर्जी के सुपुर्द करने के लिए काम किया जाए, ताकि उसकी मर्जी को अपने पूरे दिलो जान से पूरा कर सकें। आज उन रसूलों की अंदरूनी जद्दोजहद पर गौर करें जब वो दूसरी बार खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के बारे में सुनते हैं, और जब खुदावंद यीशु मसीह उन्हें अपने दुखों को कबूल करने, समझने, चुनने और ख्वाहिश करने के लिए तैयार करना शुरू किया। उस वक्त उनकी अंदरूनी जद्दोजहद पर गौर करें जिससे वो गुजरे थे, और यहां तक कि जब उन्होंने ये मंजर देखा, बिलाखिर वो समझ गए, बिलाखिर सारा खौफ खत्म हो गया और आखिरकार उन्होंने प्यार से खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी पर खुशी मनाई। लेकिन इसमें बहुत वक्त और बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। उन तरीकों पर गौर करें जिनसे हमारा खुदावंद हमें अपनी जिंदगी में अपनी सलीब को मुंतखब करने की दावत दे रहा है। जब हम अपने प्यारों को मुज़ाहमत करते हुए देखते हैं, हथियार डालने की कोशिश ना करें, समझने के लिए दुआ करें और वो हिम्मत तलाश करें जिसकी हमें अपनी पूरी जान से उसकी सलीब की ख्वाहिश को पूरा करने की जरूरत है। हम दुआ मांगे। हमारे प्यारे खुदावंद, आपने अपना इलाही दिल अपने रसूलों के लिए खोल दिया और उन्हें अपने दुखों और मौत को समझने और मुंतखब करने की दावत दी, और अगरचे उन्होंने हिचकिचाहट और जद्दोजहद की, आप उन्हें बाप की मर्जी कबूल करने की दावत देते रहे। खुदावंद यीशु मसीह हमें वो फजल अता फरमाए जिसकी हमें जरूरत है, ताकि हम हर रूहानी सच्चाई को सबसे पहले कबूल करने के लिए और उस सच्चाई के जरिए अपने आप को खौफ से आजाद करने और समझ के तोहफे से भरने की इजाजत दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।